السلام دوستو، آج جس موضوع پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ بہت سینسٹیو ہے اور شاید بہت سے دوست ناراض بھی ہو جائیں۔ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو آقا ہے، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، حبیب اللہ ہیں، ان کی عید میلاد النبی منانے کی۔ اچھا، پہلے یہ عید میلاد النبی کا معنی سمجھ لیں، یعنی نبی کے پیدا ہونے کی عید۔ اچھا، اب ہم یہ چیز کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ہم یہ عیسائیت سے لے کے آئے ہیں۔ عیسائیت وہ نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی ہوتی ہے۔ عیسائیت کا مطلب یہ ہے کہ جو سینٹ پال جو ہے ان کا عیسائیت کا بانی، یہ اس کی عیسائیت ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا کسی کو نہیں پتہ۔ تو خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا میرے آقا، اب دین کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی۔ اطیع اللہ اطیع الرسول، اطیع اللہ اطیع الرسول۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا یہ دن، سالگرہ کا، پیدائش کا دن منایا؟ بالکل نہیں۔ کیا آپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد صحابہ نے منایا؟ بالکل نہیں۔ کیا صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین یا کسی سو کالڈ اماموں نے منایا؟ بالکل نہیں۔ جب کسی نے نہیں منایا، اور یہ ایک میں بدعت کہوں گا تو لوگ بہت برا مان جائیں گے، تو پھر یہ کیوں ہم مناتے ہیں؟ ایک طبقہ، سارے نہیں مناتے۔ یہ بریلوی حضرات ہیں جن کا امام احمد رضا بریلوی جو تھا وہ امام تھا، اس شخص نے یہ الٹی سیدھی روایتیں دین میں شروع کی یا عادتیں ڈالیں، بدعت ڈالیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ منانے والے کہتے ہیں جی وہ ہم خوشی نہ منائیں۔ بھئی اللہ کے بندو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جھوٹ بولنا تو چھوڑ دو، تم ناانصافی لوگوں کے پیسے مارنا تو چھوڑ دو، تم وہ کام تو چھوڑ دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیے ہی نہیں، اور تم لوگ بضد ہو کہ ہم وہ کریں گے۔ یعنی پاکستان گڑھ ہے ایک فراڈیوں کا، برے لوگوں کا، برائی کرنے والوں کا، جھوٹوں کا اور بددیانت لوگوں کا۔ تو میرے آقا میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے اعلان کیا، کیا لوگو تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو یا سچا؟ تو سب نے کہا کہ ہم تو آپ کو صادق سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ کیا تم مجھے بے ایمان سمجھتے ہو یا ایماندار؟ سب نے کہا جی ہم تو آپ کو ایماندار، امین سمجھتے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ان کے مخالفین تھے، مشرکین تھے، وہ بھی اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت کر ہی نہیں سکتے۔ اب ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان کی اسوا کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ان جیسے اعمال ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو خالی یہ سیلیبریشن کر کے ہم کون سی محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ قرآن تو کبھی نہیں کہتا کہ میرے رسول کی محبت، میرے رسول سے محبت کرو، وہ تو کہتا ہے میرے رسول کی اطاعت کرو، اتباع کرو۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پیارے کہو ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یعنی اتباع رسول کی اور محبت اللہ کی۔ یحببکم اللہ، اگر تم اس طرح کرو گے، رسول کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے،
تو اللہ تم سے محبت کرے گا؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں کہ تم سے محبت کریں، فرمایا تمہاری اطاعت کریں، محبت مجھ سے کریں۔ تو دوستو ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ کیا ہم اس عید میلاد النبی کو منانے کے حقدار ہیں؟ کس لیے ہیں؟ کہاں سے آئی ہے یہ ہمیں یہ چیز؟ اور اب تو میں نے دیکھا ہے کہ رقص ہو رہے ہیں، طوائفیں بلائی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گانے گائے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا موضوع۔